بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے ماں باپ کی عظمت پر بات کی تھی۔ آج ہم ایک ایسے گناہ پر بات کریں گے جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ہماری ساری نیکیوں کو آگ کی طرح جلا ڈالتا ہے۔ اس گناہ کا نام غیبت ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا جو اس میں موجود ہو۔ قرآن اور حدیث میں آیا ہے، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہیں تو اس سے نفرت ہی ہوگی۔ اللہ اکبر! سوچئے، اللہ نے غیبت کرنے والوں کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا جیسا کہا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے ناخنوں سے اپنے ہی چہروں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں، ارے میں نے تو سچ ہی بولا تھا۔ یاد رکھیے، اگر وہ برائی اس میں ہے اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں، تبھی تو وہ غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے تو وہ تہمت ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، غیبت سے ہوتا کیا ہے؟ آپ نے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، قرآن پڑھا، تسبیح کی، لیکن شام کو بیٹھ کر 10 منٹ کسی کی غیبت کر لی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا پتہ ہے؟ جس کی آپ نے غیبت کی ہوگی وہ آئے گا اور اللہ سے کہے گا، یا اللہ، اس نے میری برائی کی۔ اللہ فرمائے گا، اپنی نیکیاں اس کو دے دو۔ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، سب اس کو مل جائے گا۔ اور اگر آپ کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس کے گناہ آپ پر ڈال دیے جائیں گے۔ سوچو، ساری زندگی نیکیاں ہم کریں اور قیامت کے دن وہ دوسروں میں بانٹ دیے جائے، اس سے بڑا گھاٹا کیا ہوگا؟ اس لیے بزرگ فرماتے تھے، اگر تمہیں غیبت کرنی ہی ہو تو اپنے ماں باپ کی کرو، تاکہ کم سے کم نیکیاں گھر میں ہی رہیں، باہر نہ جائیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ پہلا، جب بھی زبان پر کسی کی برائی آئے، فوراً سوچئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا، محفل بدل دیجئے، جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ کر چلے جائیے تو ٹاپک بدل جائے گا۔ تیسرا، اور اگر کبھی ہو جائے تو فوراً اس شخص سے معافی مانگیے جس کے لیے آپ نے برا کہا ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اللہ اس کو تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ آج سے نیت کرتے ہیں، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کی زبان کو جھوٹ، غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئے بیان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔